السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان برائے تعلیم و خوشحالی پروگرام۔ اس پروگرام کو پیش کیا ہے وزڈم ادارہ جات بیدر نے، اور اس پروگرام کو مخاطب کرنے والے ہیں آپ کے سامنے جناب سید تنویر احمد صاحب بنگلور۔ اس پروگرام کا اہم مقصد یہ ہے کہ والدین اور طلباء کے نئے مسائل اور چیلنجز کو کیسے حل کیا جائے، اس پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ اس کو پورا دیکھیے۔ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اسی سے متعلق 10 سوالات ملٹیپل چوائس کوشچنز پوچھے جائیں گے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ صحیح جوابات دینے والے کو پرکشش انعامات سے نوازا جائے گا، اور پورے اس پروگرام میں شریک ہونے والے کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس بھی دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان برائے تعلیم و خوشحالی وزڈم اسکول اور کالج کی جانب سے 10 روزہ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ہم نے 2 ایپیسوڈ میں تو پس منظر اور بیک گراؤنڈر کو پیش کیا۔ کل کچھ باتیں پریکٹیکل ہم نے پیش کی کہ والدین کو کس طرح بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل تک میں نے تو پری اسکول کے بچوں کے بارے میں زیادہ کہا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کے اندر جتنا فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی شخصیت بچے کی مضبوط اور اچھی بنے گی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قطب مینار جتنا اوپر ہے اس کا آدھا زمین کے نیچے بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی عمارت کو ہم اونچا اٹھانا ہے تو اس کی بنیاد بھی اتنی ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ تو بچوں کو اگر ہم اونچا اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کی بنیاد بھی ہم مضبوط کریں۔ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹ اب عمر کراس کر دیتے ہیں، انہوں نے ویسی تربیت نہیں کی کیونکہ انہیں وہ علم نہیں دیا گیا، نالج نہیں دیا گیا، تو اب کیا کریں؟ تو بعض پیرنٹ کو اب بھی موقع حاصل ہے، یا کم سے کم ایسے پیرنٹ جو بچپن میں اپنے ان کے بچوں کے بچپن میں بحیثیت والد یا والدین انہوں نے پراپر تربیت نہیں کی ہے، تو کم سے کم اب ہم رشتہ داروں میں، پاس پڑوس میں، یا ہمارے جو بھائی بہن ہیں ان میں جو بھی ہوتے ہیں ان تک اس انفارمیشن کو، اس گیان کو، ان معلومات کو پہنچانا چاہیے تاکہ ہماری نسل بہتر ہو سکے، ہم صالحین پیدا کر سکیں۔ اگر ہم صالحین بنائیں گے تو اس ملک میں انشاءاللہ وہ ایک دین کا بھی بڑا کام کریں گے اور ملت کے لیے ایک روشن مستقبل ثابت ہوں گے۔ تو ہم پری اسکول کے بچوں کی بات کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ وہ اونچا بن سکے۔ تو اس میں کل تک کچھ باتیں بیان کی گئی، آج میں چند باتیں بیان کروں گا۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ایج میں بچے کے آپ دوست بنیں، یہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ بچی ہے تو ماں اس کی سہیلی بنے، اور بیٹا ہے تو باپ بچے کا دوست بنے۔ اب دوست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ بے تکلف ہو جائیں یا بہت زیادہ حدود کو پار کر دیں، ایسا۔ یہاں دوست کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جس طرح دوستوں سے تمام چیزیں شیئر کرتا ہے، باتیں پوچھتا ہے، اسی طرح باپ سے بھی پوچھے۔ باپ کو وہ کوئی ایسا شخص تصور نہ کرے کہ اس سے کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی، ایک دم وہ پروہیبیٹڈ ایریا ہے، یہ نہ۔ کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ بچہ بچپن میں سب سے زیادہ جو دوستی کرتا ہے وہ پیرنٹ سے کرتا ہے، باپ سے کرتا ہے، ماں سے کرتا ہے۔
تو آپ اس کے دوست بنیں۔ اب ہمارے گھروں میں پریکٹس یہ ہے کہ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے یا بولنے کی پہلی اس سے تھوڑا سا عمر کم ہوتی ہے تو ہم بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں اور سب کرتے ہیں، لیکن جو ہی بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو پھر ہم اپنی محبت ایک الگ انداز سے اس کے ساتھ اظہار کرتے ہیں اپنی محبت کا، اور بچے کے اور باپ کے یا پیرنٹ کے تعلقات میں جو سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، وہ ہے اسکول، تعلیم، بک، نوٹ بک۔ یہ بڑا ڈینجر معاملہ ہو گیا آج کل۔ بچہ 3.5 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا ہے، اب پوری محبت کی بنیاد بن گئی ہے ہوم ورک، نوٹ بک، اور وہ الٹیمیٹ بڑی خطرناک چیز مارکس کارڈ۔ مارکس کارڈ تو ہماری نسل کو بڑا پریشان کر رہا ہے، بہت اسٹریس میں ڈال رہا ہے، تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں، اعتدال کی روش اختیار کریں، لیکن آپ کی محبت کی بنیاد وہ نہ۔ اب کیسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بیٹے اسکول جائیں گے تو چاکلیٹ ملے گا، ہوم ورک کریں گے تو چاکلیٹ ملے گا، اور اسکول اور ہوم ورک کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں بچوں کے ذہن کو پورا اسٹریس میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور سائنٹیفک انداز میں تعلیم نہیں دی جا رہی، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو آپ دوست بنیں بچے کے، اگر بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھے، اور چھوٹی عمر میں بچہ چیزوں سے پڑھتا ہے، چیزوں سے سیکھتا ہے۔ پیاجے جو ماہر نفسیات ہے، جین پیاجے، وہ کہتا ہے کہ بچہ اپنا علم خود وہ بناتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے بعض بچے اکیلے میں کھیلتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ بچہ اپنا علم کنسٹرکٹ کر رہا ہے۔ تو اس میں آپ بچے کے دوست بنیں، بچے کے کاموں میں فیسیلیٹیٹ کریں، اور بچے کے اندر گلٹ آنے نہ دیں۔ ہم نے کل کہا کہ ایک سچویشن ہوتی ہے انیشیٹو ورسس گلٹ، یعنی بچہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو آپ مدد کریں، دیں، انکریج کریں، اس کے اندر گلٹ، مجرمانہ ایک احساس پیدا ہونے نہ دیں۔ مثلا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پانی لانا ہے، بچے کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ابا کو پانی دیں، یا پھر امی نے چائے بنائی تو چائے دینا چاہتا ہے۔ اب وہ جب چائے لا رہا ہے تو اس وقت پیالی گر جاتی ہے یا گلاس گر جاتا ہے تو ہم فوری ڈانٹ دیتے ہیں، کیا ہاتھوں میں دم نہیں ہے، اتنا سکھایا۔ اب یہاں گلٹ آ گیا، بچہ ایک کام کو انیشیٹ کر رہا تھا، آپ نے اس سے غلطی ہوگی ڈانٹ دیا آپ نے، تو گلٹ آ گیا۔ تو یہ جو گلٹ ہے، مجرمانہ جو تصور ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، پرسنالٹی کو ڈاؤن کر دیتا ہے، بچے کے دماغ کو کمزور کر دیتا ہے، پھر بچہ کوئی انیشیٹ نہیں کرتا چیز۔ اوکے، اسی طرح بچہ ابھی دکھ رہا ہے صاحب، نرسری میں ہے، LKG میں ہے، LKG میں ہے، UKG میں ہے، UKG میں آ گیا بچہ۔ نرسری میں تھوڑی سی ڈانٹ کم پڑتی ہے، ہم تو ڈانٹ ہی کو سمجھ گئے ہیں تربیت، اور ڈانٹ ہی کو سمجھ گئے ہیں پیرنٹنگ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور بعض وقت تو ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر آپ بچوں کو نہیں ڈانٹتے ہیں تو پڑوسی بولتے ہیں کہ ارے کیا لاڑ میں بچے کو سڑا رہے ہیں، ڈانٹنا ضروری ہے، بچوں کو ڈانٹیں گے تو بچے صحیح رہیں گے۔ کیونکہ ڈانٹ بھی ضروری ہے، لیکن آج ہماری جو ڈانٹ ہے وہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے، اعتدال باقی نہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈانٹے نہیں، کم سے کم اگر یہ کہوں گا تو اس میں کمی آئے گی اور اعتدال کے روش میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو گلٹ پیدا نہ ہونے دیں۔ اب بچہ انیشیٹ کر رہا ہے، نرسری میں آپ تو بہت پیار کر رہے ہیں، LKG میں آ رہا ہے تھوڑا پیار کم ہو گیا، UKG میں آتے آتے ڈانٹ بڑھ گئی، اب یہاں کہنے لگے کہ وہ
بھائی کا بچہ دیکھ، تیری عمر کا ہے، پورا A to Z لکھتا ہے، تم کیا لکھتے ہو، ابھی پڑھ رہے نہیں، آتے ہیں فوری کھیلنے جاتے ہیں. یہ معاملہ LKG UKG سے بڑھ کر آگے بھی چلتے رہتا ہے. اوکے، بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور ادھر پیرنٹ سے پازیٹیو چیزیں ملنے کے بجائے اس کو نیگیٹو چیزیں مل رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بچے کے دوست بچے کے دوست بننے کا مطلب یہ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز، کہ بچے کی سنیں. کیا سنیں؟ ہم بڑے ہیں، ہم کو بڑے بڑے خبریں اور بڑی فلاسفیکل باتیں، اور جو دینی مزاج کے ہوتے ہیں لوگ، ان کو تو پورا اپنا ایران توران اور اسلام خطرے میں ہے، یہ اس طرح کی چیزیں بڑی انہیں انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے. تو بچہ کوئی چیز کہتا ہے تو وہ ہم سنتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، چل. اب بچہ مثلاً جو ہے اسکول گیا ہوا ہے، گریڈ 1 کا لڑکا ہے، اب وہ کھیل رہا تھا اسکول میں، ہوا یہ کہ اس کا دوست حامد گر گیا، اس کو چوٹ آئی، بڑا خون بہا. اب اس کے لیے یہ سب سے بڑی خبر ہے. اب وہ اسکول سے جب گھر آ رہا ہے تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ماں اور باپ ہیں. اب ان دو امپورٹنٹ لوگوں کو حامد کی چوٹ کی خبر دینا چاہتا ہے. ابا آتے ہی جوتا نکال رہے ہیں یا اپنا بیگ رکھ رہے ہیں تو فوری آئے گا، ابا 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 آج نہیں ایسا ہو گیا اسکول میں کہ حامد گر گیا. اب ابا کو حامد سے کیا مطلب، حامد کے گرنے سے کیا مطلب، یہاں چل کوئی خاص بات ہوم ورک کا ہے. یہ رویہ بچے کو مایوسی ہو جاتی ہے کہ ارے میں اتنی امپورٹنٹ چیز ابا سے بولنے بیٹھا ہوں، ڈیڈی سے، اور وہ آتے میرے ساتھ ایسا کرتی. تو وہ ڈپریشن گویا وہ ایک مایوسی میں چلا جاتا ہے اور پھر پڑھتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک اندر چل رہی ہے چیز. تو آپ بچے کے دوست بنے، مطلب بچے کی سنیں. اوکے، آج سن رہے نہیں ہیں پیرنٹ. تربیت ہم سمجھتے ہیں ایڈوائز کرنا. بچے کو بٹھاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، جب ہم آپ کے اتنے تھے نا ہم ایسا ایسا کرتے تھے، اپنی بڑائی. جبکہ بچہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی امپورٹنٹ چیز میں ہوں. اب وہاں کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں آپ. بچے کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں امپورٹنس، تو بچے کو پرابلم ہوتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹے آپ بہت اچھے بچے ہیں، آپ ایسا کریے، آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کریں گے تو آپ جو اچھا، آپ جو بڑے ہیں نا بہت زبردست ہیں آپ، وہ ذرا اس میں پرابلم آئے گا. بچے کی ایگو، بچہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے، اس کی انا بہت ہوتی ہے. اگر اس کی انا کو ہرٹ پہنچا تو اس کو پرابلم ہوتا ہے. تو آپ دوست بنے بچے کی بات کو سنیں، تفصیل سے سنیں. اب بچہ حامد کا واقعہ بتا رہا ہے تو آپ پوچھیں، اچھا کیسا گر گیا حامد؟ ارے دیکھو کھیلتے وقت خیال رکھنا چاہیے، گرنا نہیں چاہیے. پھر آپ پوچھے تو اگر حامد جب گرے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ بچہ بولے گا کہ میں دور ٹھہرا تھا. تو آپ بولیے جب کوئی اپنا دوست گرتا ہے تو اس کو بچانا چاہیے. وہ اگر اٹھ گیا تو اس کو آپ وہاں پانی سے دھو دیتے، ٹیچر کو بولتے، کس طرح کی مدد آپ نے کی، اس کو پوری سٹوری بنائیے، بچے سے کمیونیکیٹ کیجئے، بات چیت کیجئے. اسی میں پھر آپ دیکھیں گے کہ بچہ زبان سیکھے گا، اخلاق سیکھے گا. اسی طرح اخلاق آپ کو سکھانا ہے، اسی طرح زبان سکھانا ہے، اسی طرح کلچر سکھانا ہے. یہ ہم نہیں کر پاتے. تو دوست بنے. اب اس میں ایک چیز سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب بچہ 7-8 سال تک ہوتا ہے، 7 سال تک ہوتا ہے، تو اس کے سامنے آپ بیٹھ کر، اور یہ 5 سال کے بچوں میں آپ زیادہ کریں، 5 سے 7 سال تک، کہ بچوں کو سنیں، آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کریں. وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ ان سے بات کریں، ان سے کی دلچسپیوں کو دیکھیں. اگر آپ ان سے بات کریں گے تو انہیں ریلیف ملے گا، وہ ڈی اسٹریس ہوں گے. اب کیا ہو رہا ہے، ہم اسٹریس بھر رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں، صرف یہی بول رہے ہیں کہ تو اچھا نہیں، انہیں اچھا.
ماں کہتی ہے میری بہن کا بچہ اچھا، میرے بھائی کا بچہ اچھا، فلاں کا بچہ اچھا، تو اچھا نہیں۔ یہ اگر آپ کو آپ سے کہا جائے کہ بھائی جان آپ اچھے نہیں، فلاں اچھے ہیں، آپا آپ اچھے نہیں، آپ وہ فلاں اچھے، تو آپ تو منہ پھلا کے پھرتے رہیں گے، سال بھر بات نہیں کریں گے۔ لیکن بچے کو کہے جا رہے ہیں ڈیلی، تو بچے کو آپ صبح اور شام، یہ کہا جاتا ہے کہ بچے میں اگر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے تو کم سے کم 3 منٹ آپ صبح بچے کے آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھیے، اور شام میں 3 منٹ آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کریے، محبت کی بات کریے۔ اور بات کرنے سے مطلب ایڈوائز نہیں، بات سننا ہے، سنیں، پوچھیے، پروب کیجیے، اچھا بیٹے اچھا کیا ہوا بیٹے آج اسکول میں؟ آج ہم جو پوچھتے ہیں اسکول میں کیا ہوا، وہ ہوم ورک اور کیا پڑھے۔ ماؤں کا تو یہ حال ہے کہ بچہ جو ہی آ جاتا ہے پرائمری اسکول کا، پری اسکول کا، پہلے پوچھتے ہیں بیٹا آج کیا پڑھے بولا، ارے وہ اسٹریس میں آیا، اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیجیے، وہ اپنے دوسری چیزیں بیان کرے گا، وہ سنیے۔ وہ نہیں سننا چاہتی ہیں آپ، اور چاہتے ہیں ہوم ورک کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ تو ماں ہوم ورک پوچھتی ہے، ماں اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے وہ پوچھتی ہے، اور اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ بچہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، وہاں میمورائز کرایا جا رہا ہے، زبردستی ٹھوسا جا رہا ہے، اسٹریس پیدا کیا جا رہا ہے، سیم اسٹریس ماں پیدا کر رہی ہے۔ اور یہ بچہ پڑوس میں جا رہا ہے آنٹی کے پاس، تو آنٹی پوچھ رہی ہیں سلیم، حامد، نوید کیا ہوا جی آج اسکول میں؟ اب نوید بول رہا ہے کہ آنٹی حامد کو گرا ہے۔ کون گرا ہے، کیسا گرا ہے، پوری تفصیل آنٹی پوچھ رہی ہے۔ تو آنٹی کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہو رہی، دوستی ہو رہی ہے۔ اب ماں کا کمپلینٹ، کیا جادو کر دیے نہیں معلوم پڑوس کے آنٹی، بچہ بیگ چھوڑا کہ پڑوس کے گھر کو جاتا، میرے پاس ٹکتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ آپ بچے کی بات سن نہیں رہے ہیں، اپنی بات ٹھوس رہے ہیں، اس لیے آپ میں انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے۔ وہ پڑوس میں جا رہا ہے، پھر کیا کرتا ہے، دوستوں میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ ٹارچر کر رہے ہیں، آپ دوست نہیں بن رہے۔ دوستوں میں بھی جانا ہے بچہ، لیکن ریزن یہ ہے کہ ماں اور باپ سے چھٹکارا، تو وہاں پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں، صبح 3 منٹ بچے کو دیکھیں، شام میں 3 منٹ دیکھ کے آپ بات چیت کریں۔ اور میں نے کہا کہ بچوں کو یہ بات بھی غور سے سنیے کہ آپ اپنے بچے کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے کمتر نہ گردانیں۔ آج ہمارے پاس بہت جنرل پریکٹس ہے، کیا ہوتا ہے، بچہ ہے، دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے اس کے دوست کھڑے ہوئے ہیں، پوچھیں گے عمران تمہارے کتنے نمبر ہے؟ آنٹی میرا میں فرسٹ رینک۔ اپنے بچے سے پوچھتا تیرے کتنے ہے؟ 71۔ خالی کھیلتے رہتا ہے، دیکھے عمران کو اتنے اچھے نمبر ملے، تیرے کو۔ آپ دیکھیے بچے میں ایگو زیادہ ہے، اب آپ ایسا کرتے گلٹ آ رہا ہے، پھر پڑھتا نہیں۔ آپ بچے کی تعریف کریں، انکریج کریں، اور کمتر نہ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو دوسروں سے کمپیئر کر کے کمتر نہ ٹھہرائیں۔ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ رہے ہیں، ہمیشہ بچوں کو کمتر ٹھہراتے ہیں۔ اور یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، 12 to 18 ایئرس کے دائرے میں چلے جاتے ہیں، اوکے، 5 جو پیریڈ ہوتا ہے نا 11 to 18 ایئرس کا، یہ پیریڈ بڑا کروشیل ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا کرتے ہیں 11 to 18 ایئرس میں، پیرنٹ، تنویر صاحب آ گئے گھر، بچے کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ میاں، ذرا تنویر صاحب اس کو سمجھاتے، کیا پڑھ رہا ہی نہیں، دوسرے صاحب آ گئے، ان سے بھی یہی کہیں گے۔ میں اکثر جگہ دیکھا ہوں جو پیرنٹ ایسے ہوتے ہیں، ان پیرنٹ کے بچے مہمان کے سامنے نہیں نکلتے۔ میں کئی جگہ گیا، کہاں ہے بچہ؟ ارے وہ آپ آ رہے بول کے معلوم ہوا کہیں چلا گیا، دیکھو جی، حالانکہ میں صبح سے بول رہا ہوں کہ رکو، لیکن وہ رکا نہیں، چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ اس کو معلوم ہے کہ
کہ اب مجھے ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا، میری عزت نکالی جائے گی، بچے کی انا ہے، تو اس لیے بچہ چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بچے کو تعریف کریں اور بٹھائیں، ایک الگ انداز سے سمجھانے کے لیے کہیں تو پھر اچھا، بعض لوگ ہوتے بھی ایسے ہیں، بچوں سے کہا گیا اب یہ فوری، چونکہ ان کو بھی تربیت نہیں ہوئی ہے، ان کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہے، اور یہ اپنے سٹائل میں بولنے لگے کہ ارے آپ کے ابا تو ایسے تھے یار، آپ کو پڑھنا چاہیے، اتنے اچھے اسکول میں ڈالے ہیں، کیوں مارکس کم آ رہے ہیں؟ یہ مارکس تو بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اوکے، مارکس مارکس مارکس، بچوں کو مارکس وادی مت بنائیے، بچے کو صالح بنائیے، مارکس خود ہی لا لے گا، بچے کو زندگی کا مقصد دیجیے تو بچہ پھر خود ہی اب وہ مارکس لا لے گا۔ وہ ایک ہم الگ موضوع پہ بات کریں گے پھر۔ تو ہم نے کہا کہ بچے کو آپ کمتر نہ ٹھہرائیے۔ اب دیکھیے اور جو ایک کام کرتے ہیں، بچے کی اگر آپ تعریف کریں گے تو بچہ پڑھے گا، اور بچہ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ سب سے اہم چیز دنیا کی، ویسے آپ بھی سمجھتے ہیں میں سب سے قیمتی چیز ہوں، یہ ہیومن ٹینڈنسی ہے، انسانی جبلت اور انسان کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے پرائمری پری پرائمری میں، تو اس کو اپنے اسکول سے بھی لگاؤ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ماؤں کا جو معاملہ ہے یہاں، بچے پڑھتے کیوں نہیں شکایت کرتے ہیں، اب ان کا عمل دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ بچہ سن رہا ہے، کہتے یہ ہیں کہ میں اچھے اسکول میں ڈالنا چاہ رہی تھی، ایسے اسکول میں ڈال دیے کچھ نہیں پڑھاتے، یعنی کہ بچے کا اسکول خراب۔ یہ بخدا کبھی مت کہیے۔ آپ کا بچہ اگر گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھ رہا ہے یا کسی بھی لیول کے اسکول میں پڑھ رہا ہو، آپ اس اسکول کی تعریف کریں، بیٹے آپ کا اسکول بہت اچھا ہے، تو بچہ میں کانفیڈنس آئے گا۔ نہیں تو بچہ بولے گا اچھا میرا اسکول ہی خراب ہے، میں اچھا ہوں اسکول خراب ہے اس لیے میں نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھ رہا ہوں، تو اسکول کی تعریف کریں۔ بعض مائیں یہ ہوتی ہیں کہ بچے کی بھی تعریف، اسکول کی بھی تعریف، لیکن یہ کہتی ہیں کہ اسکول اچھا ہے، ٹیچر اچھی نہیں، کیونکہ ٹیچر کے ساتھ کچھ پنگا ہو جاتا ہے۔ کیا پنگا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا سن لیں۔ پی ٹی اے میٹنگ ہوتی ہے، ہماری ٹیچروں کی بھی پوری تربیت نہیں ہوتی ہے، نہیں ہو رہی ہے۔ اب پی ٹی اے میٹنگ میں پیرنٹ کے ساتھ، ماں کے ساتھ بچہ بھی ہے، بچے کی موجودگی میں ٹیچر بچے کی کمزوریاں اور نیگیٹو پوائنٹ بیان کرتے رہتی ہے۔ آپ کا بچہ گندا رہتا ہے، بکس برابر نہیں، لیٹ آتا ہے، ہینڈ رائٹنگ خراب ہے۔ یہ ہینڈ رائٹنگ خراب والا جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ 90% بچوں کے ساتھ ہے۔ میں بہت سارے اسکولس میں جاتا ہوں، بس یہ روٹین، بچہ سنتا ہے یار یہ ٹیچر تو میری ماں کے سامنے پوری نکالتی ہے۔ اب ماں سننے کے بعد جو ہی اسکول کے باہر نکلتی ہے، ایک مجرم جیسا اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے، جیسا پولیس تھانے میں مجرموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نا، ایک مارے گی ماں، یا کان پکڑے گی یا ڈانٹے گی، بولے دن بھر موبائل میں رہتے ہو، پڑھتے نہیں ہو، دیکھو ٹیچر کیا بول رہی تھی فلاں۔ یہ تو یہ جو ہے ٹیچروں کا معاملہ ہے۔ تو اب وہ آلریڈی بچہ ٹیچر کے ساتھ اینٹی پیتھی ڈیولپ کر لیا، اب وہ نہیں چاہ رہا ہے ٹیچر کو، کیونکہ ٹیچر نے اس کی شکایت کر دی۔ اب ماں مزید کہتی ہے کہ اس کی ٹیچر اچھی نہیں، اب وہ یہ بچہ پڑھے گا، کیونکہ یہ یاد رکھیے جو تعلیم ہوتی ہے نا، ایجوکیشن اکیڈمک پروسیس نہیں ہے۔ اکیڈمک پروسیس مطلب سوال جواب یاد دلا دینا، انفارمیشن پہنچانا، ہوم ورک چیک کرنا، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم ہوتی ہے ایک رشتے سے، یہ سوشل پروسیس ہے۔ اگر ٹیچر میں بچے میں رشتہ برابر ہوتا ہے، ایک ٹیچر کا، ایک استاد کا، ایک شاگرد کا جو مٹھاس بھرا والا رشتہ ہوتا ہے، وہ رشتہ ہوتا ہے تو پھر ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اگر اس میں ٹینشن ہوتا ہے تو بچے کے بھیجے میں، دماغ میں وہ چیزیں نہیں جاتی۔
تو آپ ٹیچر کی بھی تعریف کریں اور پی ٹی اے میٹنگ کے دوران آپ بچے کو ساتھ نہ لے جائیں۔ اسی طرح بعض وقت جب آپ بچے کو چھوڑنے جاتے ہیں تو ماں باپ یا جو بھی ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں اور بچہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، ٹیچر کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، بچہ سن رہا ہے اور بچے کی شکایت ہو رہی، ٹیچر ذرا اس کو ٹائٹ کرو، ہوم ورک نہیں کر رہا، دن بھر کھیلتے رہتا، اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں۔ تو آپ بچے کی تعریف کریں، اسکول کی تعریف کریں، ٹیچر کی تعریف کریں۔ اس کے بعد آئیے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ آپ بچے کو گھر میں تعلیم کا ماحول دیں اس عمر میں 12 سال تک۔ آج کل ہمارے پاس گھر میں تعلیم کا ماحول نہیں، اب تو گھر بھی چھوٹے ہو گئے ہیں، اب گھر چھوٹے ہو گئے ہیں، جب بچہ پڑھنے کے لیے ٹائم نکالتا ہے تو اس وقت ایک طرف پکوان چلتا رہتا ہے، مسالے دار پکوان، اس کی بو اور فلاں آوازیں، اور دوسری طرف ٹی وی چلتا رہتا ہے، اوکے، تیسری طرف اور کچھ ایکٹیویٹی چلتے رہتی ہے، تو بچے کو پیسفل ماحول نہیں۔ اب آپ اپنے گھروں میں ایک وقت مقرر کر دیجیے کہ ہم 7 بجے سے 9 بجے تک شام میں گھر میں پیسفل ماحول رکھیں گے۔ کیسا رکھیں گے پیسفل ماحول؟ 2 گھنٹے تک نو موبائل آورس۔ آج کل ہو بھی یہ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے موبائلوں میں مصروف ہے صاحب، اب بچہ پڑھے تو کیسا پڑھے، فری کال ہو گئے ہیں، ماں مصروف ہے بات کرنے میں اپنی امی سے یا اپنی بہن سے، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے ادھر، اوکے، ایسی باتیں ہوتے ہیں کہ وہ بچے پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ اچھا انہیں نہیں پڑھ رہا کیا؟ ہمارا انہیں بھی نہیں پڑھ رہا، اچھا کل ماری دیکھو۔ آپ 7 سے 9 بجے تک نو موبائل آورس، اپنے گھر میں موبائل آف کر دیں، نو واٹس ایپ بزنس، نتھنگ، اوکے، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس دوران پکانے کی پرکریا بھی بند کر دیجیے، پہلے پکا لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، بچوں کی بھلائی کے لیے یہ سب کام کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح اس دوران دوسرے ایکٹیویٹیز گھر میں نہ ہو، ٹی وی بند ہو جائے، آج کل ٹی وی ویسے بھی کم ہے، لیکن اگر ہے آپ کا بہترین سیریل بھی آتا ہے تو بچوں کے لیے قربانی دیں، اور اس وقت میں آپ گھر میں ماحول پیدا کریں پڑھنے کا، اوکے، ماحول سے بچہ پڑھتا ہے۔ ایک اور بات، اب ہو یہ رہا ہے کہ بچہ تو سب پڑھنے کے قابل ہے، سب ہے، ایک اہم چیز ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اور وہ ہے غذا۔ بچوں کی دنیا بھر میں ایک پرابلم ہے، اس کا نام ہے ہائپر ایکٹیو اٹینشن ڈیفیشنسی یا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو، اوکے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہے اور ہائپر ایکٹیو، یعنی کہ بچہ آپ کا پوری طرح کسی چیز کو سن رہا نہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اکثر مائیں ہمارے اسکول میں بھی آ کر شکایت کرتی ہیں کہ سر بچہ جب نرسری میں تھا تو بڑا شانت رہتا تھا، پڑھتا تھا، ایل کے جی میں بھی پڑھتا تھا، یو کے جی میں آ کے پڑھتا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قدرتی نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گروتھ اس کی کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، تو اس کے اندر ایسے انزائمز پیدا ہو رہے ہیں کہ قدرتی نظام ہے، بچہ ہائپر ہو جاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، یہ توڑتا ہے، وہ پھوڑتا ہے، اس لیے توڑتا ہے کہ وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں وہ۔ اب اس میں جو ہے مائیں شکایت کرتی ہیں کہ پتہ نہیں اس کو صحبت کیسی مل گئی، اب یہ ایسا کر رہا ہے، گھر میں ایسا نہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہاں تو پہلے تھا، بالکل، آپ بھی پہلے ویسے نہیں تھے جیسے آج آپ ہیں۔ اب بچوں کو کہتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ بیڈ پر سوتا رہے جیسا وہ 2 سال سے پہلے تھا، ایسا نہیں ہوتا، بچے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں 12 سال پہنچنے تک۔ کل اس پر ہم بات کریں گے، بچے تھوڑا باغی ہونے لگتے ہیں،
ماں باپ سے دلچسپی کم ہونے لگتی ہے, وہ ایک اپنا آئیڈیل تلاش کرتے ہیں. اوکے, تو اس طرح ہم بچوں کو ہائپر جو کر رہے ہیں اس کی وجوہات میں ہم بھی شامل ہیں. کیسے شامل ہیں؟ بچوں کو ہم جو غذا دے رہے ہیں اس غذا میں شوگر کنٹینٹ زیادہ, کاربوہائیڈریٹ زیادہ, جس سے انرجی زیادہ پیدا ہوتی ہے. جب انرجی زیادہ پیدا ہوتی ہے تو پھر بچہ اس انرجی کو نکالنے کے لیے بھاگ دوڑ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کو توڑا, اس کو پڑا, ادھر بھاگا, ادھر بھاگا, یہ غذا کی وجہ سے. اور قدرت نے بھی یہ چیز بچوں میں رکھی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں اس عمر میں, کہ کسی کا سپورٹ نہیں چاہیے. ابھی سائیکل پوری سیکھا نہیں, چوری سے وہ سائیکل لے کے بھاگ جاتا ہے کہ میں اب خود چلاؤں گا, اکیلے جانا چاہتے ہیں. اوکے, لفٹ پوری طرح ابھی آپریٹ کرنا نہیں آتا لیکن ٹرائی کرے گا, جائے گا. یہ اندر اللہ نے جبلت رکھا ہے. تو اس طرح بچے کی غذا بڑی اہم ہے آج کل ہائپر ہونے میں. کیسا ہو رہا ہے؟ ہم سو رہے ہیں, بچے کے اسکول کا ٹائم ہو گیا. اب بچے کو اسکول کو کیا دے رہے ہیں؟ بازار سے 10 روپے کا چاکلیٹ, 10 روپے کا کیک اور ایک انکل چپس کی پیکٹ. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنک فوڈ. یہ جنک فوڈ جا کر آپ بچے کے اندر انرجی پیدا کرتے ہیں, اسٹمک ڈس آرڈر پیدا کر دیتے ہیں, جس سے دماغ میں پرابلم ہوتا ہے اور بچہ ہائپر ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس اس عمر میں بچے کی غذا کا خیال رکھیں. اب اکثر پیرنٹ ہمارے پاس بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ نہیں سر یہ بچہ یہ نہیں کھاتا, وہ نہیں کھاتا. آپ کھلائیں, آپ ماں ہیں, آپ باپ ہیں, اس کو سمجھائیں, انعام دیں, کچھ ایسا پرسویشن والا معاملہ کریں, اس کے ٹیسٹ میں اس کا ٹیسٹی بنائیں اور کھلائیں. دہی کھلائیں, بچوں کو دودھ پلائیں, دودھ میں کچھ اچھا سا آپ کچھ ملائیں تاکہ بچہ اس کو پی سکے. زعفران ہے, بادام کا پاؤڈر ہے, وغیرہ ہے. پھر اسی طرح بچے ویجیٹیبلز کھانا چاہیے. ہمارے گھروں میں ویجیٹیبلز کم کھلاتے ہیں, اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. ارے کھاتا ہی نہیں بچہ ویجیٹیبل, ایسا نہیں. آپ بچے کو پرسو کریں تو ضرور کھائے گا. آپ چاکلیٹ کھلاتے ہیں, بچے کو انڈا نہیں کھلانا چاہتے, انڈا کھلائیے, ہائیلی پروٹین. بچوں کو انڈے کھلائیے. اگر بچہ آملیٹ چاہتا ہے آملیٹ دیجیے, بوائل دیجیے, اس کو کھائیے آپ کچھ تو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو لے کر کوئی چیز کوک کریں آپ, بچے میں ایک چاہت پیدا ہوتی کہ اس کو میں نے پکایا ہے. اب جیسا آملیٹ ہے, اب بچے کو آپ آملیٹ تلنے کی پریکٹس کرائیے. جب بچہ خود تلے گا تو خود بڑا اہتمام کے ساتھ کھائے گا. اور تو اس طرح جنک فوڈ کو اوائڈ کریں. آج ہم پورا ریڈی ٹو ایٹ فوڈ لا رہے ہیں, بڑا پراؤڈ محسوس کرتے ہیں کہ چلو صاحب کباب لا لیا, فلاں لا لیا, یہ لا لیا. اب رات میں دیر بجے 10-11 بجے تک کھا رہے ہیں بچے کے ساتھ. بچہ بھی ہے, جب لیٹ سوئے گا بچہ تو لیٹ اٹھے گا, لیٹ اٹھے گا تو اسکول لیٹ پہنچے گا اور پورا فریش کیفیت میں نہیں پہنچے گا. تو پھر لرننگ جو ہوتی ہے, جو تعلیم ہوتی ہے, وہ آپ کو پوری طرح ہو نہیں پا رہی ہے. تو اس طرح ہم بچے کی تربیت میں, بچے کی تعلیم میں اس کے غذا کا بہت بہت اہم رول ہے. تو ہم بچے کو بیلنس ڈائٹ دیں اور اچھی خوراک دیں. اب ایک آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں آج کے سیشن میں, اس لیے کہ وقت نہیں ہے. کل ہم جو ایڈولیسنس پیریڈ ہے, جوانی سے پہلے والا پیریڈ, اور جب بچہ مطلب جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے, اس وقت اس کو جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہم کل اس پر بات کریں گے. آخری چیز یہ ہے کہ ہم آج کل بچوں کو موبائل فون تو کھیلنے دے رہے ہیں لیکن فیلڈ میں جا کر نہیں کھیلنے دیتے ہیں. اوکے, موبائل فون کم دیجیے اور فیلڈ میں لے جا کر زیادہ کھلائیے. آپ جائیے, اور یہ آج کے زمانے میں بے انتہا ضروری ہو گیا ہے. بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیے, بچوں کو گراؤنڈ میں لے جائیے, فزیکل ایکٹیویٹی کرائیے, بچے کو کسی اسپورٹس کلب میں جوائن کرائیے, ٹیم میں جوائن کرائیے. اس لیے کہ اسپورٹس گیمز صرف صحت کے لیے ضروری نہیں ہے, اس سے دوسرے اسکل بھی بچوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. مثلاً
یہ دیکھا گیا کہ وہ بچے جو کھیلتے ہیں، جو مقابلہ کرتے ہیں کھیل کا، اس میں سوسائڈل ٹینڈنسی کم ہوتی ہے۔ آج کل بچوں میں سوسائڈل ٹینڈنسی یعنی خودکشی کی جو رجحان ہے، خودکشی کا کی سوچ ہے، وہ بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب میں یہ حاصل کرنا تھا، میرے سے حاصل نہیں ہوئی، ختم ہو گئی چیز۔ اب جب جو اسپورٹس مین ہوتا ہے اس کے اندر یہ تربیت ہو جاتی ہے کہ اچھا میں آج ہارا ہوں، کل جیتوں گا، یا پھر آج جیتا ہوں کل ہار بھی سکتا ہوں۔ تو یہ ٹیم اسپرٹ اسے کہتے ہیں، اسپورٹس مین شپ اسے کہتے ہیں۔ اوکے، تو یہ اسکل بچوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو ٹیم میں لے جائیں، انہیں سکھائیں، اسپورٹس میں حصہ دیں، اور جب آپ اسپورٹس میں حصہ لیں گے تو ایک دو نہیں 2 درجن سے زیادہ فائدے اس کے بیان کیے گئے۔ بچہ ٹیم میں رہنا سیکھتا ہے، ٹیم میں رہنا جب سیکھتا ہے تو اس کے خاندان کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ ہیٹروجینس لاٹ یعنی مختلف قسم کے لوگوں سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اچھا کیسا کیا جائے، کیسا ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ ہے۔ پھر کوآرڈینیشن سیکھتا ہے، وہ یہ نہیں سیکھتا کہ میں انڈیویجول سب کچھ ہوں، وہ سیکھتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے دوسروں سے تعاون لینا پڑے گا، دوسروں کو تعاون دینا پڑے گا، یہ سیکھتا ہے۔ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا بچہ۔ اوکے، جب آپ بچے کو کھلائیں گے تو آج جو آپ ابھی میں نے کہا بچے ہائپر ایکٹیو ہو رہے ہیں، تو وہ ان کی انرجی ڈاؤن ہوگی، انرجی یوٹیلائز ہوگی، تو بچے کا کنسنٹریشن لیول بڑھے گا۔ ابھی یوروپین کنٹریز، سنگاپور اور دوسرے سنگاپور تو یوروپین کنٹری نہیں ہے، فن لینڈ اور دوسری جو کنٹریز ہیں، وہاں پر اسکول کا ٹائم ٹیبل ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول میں جاتے ہی تقریباً 30 سے 45 منٹ تک وہ کھیلتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی جو ایکسٹرا انرجی ہے وہ برن ہو جائے، اور پھر وہ اپنے اندر کنسنٹریشن ڈیولپ کرے، پھر پڑھنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ بھی انکریج کریں۔ آج ہمارے پیرنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کھیلنے سے روکیں گے تو اس کے مارکس بڑھیں گے، تعلیم میں دلچسپی لے گا، یہ نہیں، کھیلے گا تو کنسنٹریشن بڑھے گا اور اس کی تعلیم بہتر ہوگی۔ تو کھیل کو آپ آرگنائز کریں، اچھے انداز سے بچے کو کھلائیں، آپ بھی بچے کے ساتھ کھیلیں، پارک جائیں، واکنگ کروائیں، آپ واکنگ کریں، بچہ دوڑے، تو اس سے آپ کے بچے کی صحت اچھی رہے گی، آکسیجن پیٹ میں دماغ میں زیادہ لگ جائے گی، تو پھر بچہ اچھا پڑھے گا، اس کے اندر کنسنٹریشن ڈیولپ ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انہیں آپ پریکٹس میں لائیں گے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا، اور اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ایڈولسنس پیریڈ کا نوجوان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم کیسے معاملات کریں، وہ پیرنٹ انہیں کیسا ڈیل کریں۔ امید کہ آپ کو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہوگا، اور اس رمضان میں ہم اپنی اس حوالے سے شخصیت کو بہتر بنائیں گے، اپنی نسل کو بہتر بنائیں گے، اور اپنے گھر میں خوشحالی لائیں گے، اپنے سماج میں خوشحالی لائیں گے۔ ہم پھر ایک بار آج بھی وزڈم اسکول اور کالج کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ انتظام کیا ہے اور آپ تک اچھی باتیں پہنچا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ شکریہ بہت بہت۔